الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، اللہ کی عطا کردہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کو اصول کرنے اور قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. زندگی گزر تو خود بخود چلے جائے گی، خود گزر جائے گی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایسی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے جس میں انسان اللہ کو راضی کر کے نکل جائے، اللہ کو خوش کر دے اپنی زندگی سے، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو خوش کر دے، تو پھر وہ انسان کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اگر ہم ایسے اعمال میں مبتلا ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحا فخر رسول سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے. چونکہ اس مہینے کو خاص طور پر حضور سے نسبت ہے، کیوں نہ ہم اس مہینے میں حضور پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، درود شریف کا ایک مشغلہ بنائیں، ایک عادت بنائیں، اور اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھیں. خاص طور پر ویسے تو پوری زندگی بھر درود شریف کا اہتمام کرنا ہم پر ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، بے شمار احسانات. اگر ان احسانات کا جائزہ لیا جائے اور پھر ہماری زندگی کا موازنہ کیا جائے تو کوئی حیثیت ہماری زندگی نہیں رکھتی. اس احسانات کے بدلے میں اگر انسان ایک مسلمان پوری زندگی بھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے گزار دے تو بھی سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. تو بھی حق ادا کرنا حضور کا مشکل ہے، تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا.
بے شمار حقوق. اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے. ربیع الاول کو خاص نسبت ہے آقا سے، تو پھر اس خاص نسبت کی بنیاد پر ہمیں درود شریف کی کثرت اور زیادہ کرنی چاہیے. میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. درود شریف کا عمل ایک ایسا عمل ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کی تعظیم کروائی، تکریم کروائی. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کریں. اس طرح دیگر انبیاء اکرام کی فضیلت اللہ تعالی نے بتائی، بیان فرمائی، دوسروں پر فوقیت بیان فرمائی، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس کام میں میں بھی شریک ہوں اور تم بھی یہ کرو. یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور تم بھی کرو، نہیں، بلکہ تم کرو حکم دیا. اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے پڑھنے کا وقت آیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ درود میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود کا اہتمام کرو، تم بھی درود کا اہتمام. اللہ نے خود بھی درود شریف، درود کا مطلب علماء اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی. اللہ کے درود کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کے درود شریف پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے عام مومنین کے درود شریف کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے. بہرحال میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے درود کی شریف کے اندر خود کو بھی شامل فرمایا، اپنے فرشتوں کو بھی شامل فرمایا، اور ساری امت کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی درود شریف کی کثرت. حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں. ایک درود پر 40 قسم کی رحمتیں، برکتیں، نیکیاں، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتنا سستا سودا ہے میرے دوست، کتنا سستا سودا. حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ سید القراء، صحابہ میں سید القراء کہلاتے تھے. حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے 24 گھنٹے میں سے تہائی وقت آپ کے درود کے پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں. سمجھیے بات، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کتنا درود حضور پر پڑھتے ہیں. صحابی رسول آئے، ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میں میری زندگی 24 گھنٹے کا 1/3 وقت، کتنا؟ 1/3 وقت
آپ کی درود کے لیے خرچ کر دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے 1/3 وقت کتنا ہوگا 24 گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں 1/3 کتنا ہوگا؟ 8 گھنٹے۔ 8 × 8 8 × 16 کیا 24، 1/3 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے آپ کے درود کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ اچھا ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اس میں اور اضافہ کرو تو بہتر ہوگا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں آدھا کر لوں گا، آدھا کر لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے، اور اضافہ کر لو تو اور اچھا ہوگا۔ میں 2/3 کر لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات ہے، مگر اس میں اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ تب حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اب تو میں اپنا سارا وقت ہی آپ کے درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، جواب سنیے آقا کا، اور دل میں اتاریے اور یہ عہد کریے کہ انشاءاللہ ہم بھی ہر وقت درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت درود کا ہم اہتمام کریں گے، یہ عادت بنا لیں گے۔ میرے دوست، ہمارا ہاتھ کام میں مصروف رہے، ہمارا پاؤں چلنے میں مصروف رہے، ہمارا دوسرے کاموں میں دوسری چیزیں مصروف رہے، کیا جائے گا؟ اپنی زبان کو اللہ اللہ اور درود شریف میں مصروف رکھیں۔ زبان سے درود جاری رہے ہمارے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آدمی کیا دل پر ہاتھ رکھیے اور جواب سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آقا نے فرمایا اگر تم پورا وقت میرے درود کے لیے صرف کر دو گے تو پھر اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، جب تو اللہ تعالی تیرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اذن یغفر ذنبک، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وتکفی ہمک، اور تیری ساری پریشانیاں، تیری ساری فکریں، تیری ساری پریشانیاں، تیرا غم، ہم، درد، کرب، علم جتنا ہے سب اللہ ختم کر دے۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کی ساری پریشانیوں سے اللہ بالاتر کر دیں گے، ختم کر دیں گے سب کو، اور آخرت کے حساب سے بھی ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیں۔ اذن یغفر ذنبک، تمہاری دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی، آخرت کے حساب سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے سارے غم درد کو اللہ ختم کر دے، سب ختم کر دے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے میرے دوستوں۔ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس مہینے کو خاص طور پر درود شریف کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، خاص طور پر عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
سلام تو آپ نے سکھلایا، ہم پڑھتے ہیں، درود کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس طرح بے شمار درود، نماز میں جو درود موجود ہے، درود ابراہیم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند، یہ درود آپ نے سکھلایا، درود شریف سکھلائی کہ اس انداز سے درود شریف پڑھو۔ تو یہ انداز درود شریف کی کثرت کا، فرمایا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کثرت سے درود شریف پڑھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گناہوں کو ایسا مٹا کے رکھ دیتا ہے جیسا کہ ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے جس طرح آگ فوراً بجھ جاتی ہے، اس طرح درود شریف کا پڑھنا بھی انسان کے گناہوں کو فوراً مٹا کے رکھ دیتا ہے، فوراً مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ الصلاة على النبي أمحق للذنوب من الماء البارد للنار۔ آگ کے لیے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو فوراً بجھا کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح گناہوں کو بھی درود شریف مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے دوستو، عہد کریں، ارادہ کریں، یہاں اس عہد کے ساتھ ہم اٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔